تو حکومت کے خلاف احتجاج کرو، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کر. کارٹون بنا بنا کے لوگوں کے ذلیل کرنا یہ آپ کے غیر اخلاقی ہونے کی دلیل. آپ سابق وزیر اعظم ہو یا موجودہ وزیر اعظم ہو، اس پہ میمز مت بناؤ. شروع میں ہمیں بھی اچھی لگتی تھی تھوڑی بہت، لیکن اب زیادہ ہو گئی ہے. یہ اس کی علامت ہے اب آپ اخلاقی تنزل کی طرف جا رہے ہو. انسانیت کا نا یار احترام کے دائرے میں ایک اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ سمجھیں کہ یہ خود غیر خاندانی آدمی ہے. تو اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ مت جاؤ. آپ اعتراض کرو، احتجاج ریکارڈ کرواؤ، لیکن کارٹون بنا بنا کے اس کو ایسا ذلیل کر دینا جیسے انسان میں اور گدھے میں آپ کی نظر میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. مجرم کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے بھائی. کیس کرو کورٹ میں اس کے خلاف. نہیں کر سکتے احتجاج کرو نا. کیونکہ سوشل میڈیا نے نا انسانیت کو ختم کر دیا ہے. جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کو گدھے گھوڑے کتوں سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں. کتے کی بھی کچھ نہ کچھ رسپیکٹ ہوتی ہے. تو بہت زیادہ قوم جا رہی ہے بے لگام جو ہے نا کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے. کارٹون بنا بنا کے اگلوں کو اتنا زیادہ وہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بتاؤ بھائی اس نے کرپشن کی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس پہ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ. لیکن کارٹون بنا بنا کے بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک دو دفعہ میں چلو انسان انجوائے کر لیتا ہے، لیکن مسلسل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اتنا ہو رہا ہے کہ اس سے ہماری اخلاقی تربیت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ قوم کوئی خاندانی قوم بولو نہیں ہے. ان لوگوں کو نہ اختلاف کا پتہ ہے کہ کیسے اختلاف کیا جاتا ہے، نہ اظہار رائے کا پتہ ہے کہ رائے کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. تو تمیز تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ لانے کی بولو ضرورت ہے. تھوڑی سی تمیز لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ظالم حکومت کے خلاف، احتجاج کے خلاف نہیں ہے. آپ جو پازیٹیو وے میں کر سکتے ہو کرو، لیکن ملک میں افراتفری نہ پھیلاؤ، انارکی نہ پھیلاؤ ملک میں. اس سے ملک ان حکمرانوں کا 2 ٹکے کا نقصان نہیں ہے. آپ جب توڑ پھوڑ کرتے ہو تو آپ کا کیا خیال ہے وزیر اعظم اپنی جیب سے وہ سڑک بنائے گا؟ بھائی آپ نے مزدہ جلا دی، رکشے جلا دیے، گاڑیاں توڑ دی، تو یار رکشے حکومت کی جیب سے کچھ بھی نہیں جاتا. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی جیب سے کوئی وزیر اعظم ریپیئرنگ کروا رہا ہو کنٹری کی. بھائی وہ پھر IMF سے قرضے لے گا اور وہ چند دنوں کے بعد اتر جائے گا. ہم قرضوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم، اسلام کی تعلیمات تو آپ ہمیشہ ریاست کے ظلم و ستم سہنے کی بات کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موقع کا غیر جانبدارانہ بیان در حق ظاہر کریں. میں بھائی ریاست کے ظلم و ستم سہنے کی کبھی بھی میں بات نہیں کرتا کہ تمہیں ریاست کوٹ رہی ہے تو تم کھاتے رہو پٹتے رہو. میں صرف کہتا ہوں مسلح بغاوت مت کرو. مسلح بغاوت سمجھتے ہو؟ اسلحہ لے کے ریاست پہ چڑھنے کی کوشش مت کرو. اس سے خون خرابہ ہوگا اور ملک چلا جائے گا اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں. اسلحہ نہ اٹھاؤ. اس کے علاوہ جس طرح سے احتجاج کر سکتے ہو کرو، کیونکہ شریعت نے ہمیں ریاست کے اگینسٹ اسلحہ اٹھانے سے منع کیا ہے. اگر پاورفل ریاست ہے کوئی، افغانستان میں کوئی پاورفل ریاست تھی نہیں، موبائل صدر تھا، جدھر جاتا تھا حکومت اسی کے ساتھ جاتی تھی، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. تو پاکستان میں جو بھی ہے بہرحال صحیح حکومت ہو غلط حکومت ہو، ہے ایک پاورفل اسٹیٹ. تو جب آپ اسلحہ اٹھاؤ گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اس سے خون خرابہ ہوگا. وہی حشر ہوگا جو لیبیا میں ہوا، وہی حشر ہوگا جو عراق میں ہوا. اور اس کی مثال ایسے، آپ ایک پھل کاٹنے کی کوشش کر رہے ہو، ٹوکرا آپ کا دشمن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. پھل تو آپ کاٹ دو گے لیکن اس سے انجوائے آپ کا دشمن کرے گا. آپ نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی، مسلح بم دھماکے کر کے، اسلحہ استعمال کر کے. اس بد امنی کا 100% فائدہ انڈیا کو ہوگا، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں جو مذہبی لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں ہم نے ریاست کے خلاف بغاوت کی تو ریاست پہ کنٹرول کر کے ہم اسلامی نظام قائم کر لیں گے، اگر ایسا ہوتا، ممکن ہوتا تو سبحان اللہ، لیکن ایسا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. جب آپ ایسے کریں گے نا تو یہ ملک آپ کے کنٹرول میں قطعاً نہیں آئے گا، یہ چلا جائے گا یہود و نصارہ کے کنٹرول میں. جیسے کہ عراق میں تحریکیں چلی ہیں تو وہاں کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، عراق مکمل یرغمال بن گیا ہے امریکہ کا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی پاکستان امریکہ کے ہاتھوں میں، اور زیادہ ہاتھوں میں چلے جائے گا، اس سے نکلے گا نہیں. سارے وسائل پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، جیسے کہ عراق اور لیبیا پہ ہو چکا ہے. لیبیا میں یہی ہوا کہ لوگوں میں اشتعال پھیلایا کہ اڑا دو بوڑا دو یوں کر دو، وہ انہوں نے کیا، حکومت گیری، سب ختم. اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا ہے؟ لیبیا کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ کے ہاتھ میں. اب لوگ رو رہے ہیں یار وہ ظالم تھے اچھے تھے. تو میں کبھی بھی ظالم حکومت کو فیور نہیں کرتا اور کبھی بھی ان کو فیور نہیں کرتا. یہ جو ٹینکر، میں جتنا ہر مہینے میرے گھر میں جو ٹینکر آ رہا ہے، تمہاری سوچ ہوگی
کرایہ گھر کا اتنا نہیں ہے جتنا کمبخت ٹینکروں پہ خرچ ہو رہا ہے, تو میں اس گورنمنٹ کو فیور کروں گا کیا؟ تو پاگل ہوں؟ سمجھ آ رہی ہو؟ سب سے زیادہ تو میں بھگت رہا ہوں. یا تو حکومت مجھے فری میں ٹینکر دے رہی ہوتی ہے نا, یہ مفتی صاحب ہمارے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا, 6 ٹینکر ہماری طرف سے فری. پھر آپ مجھ پہ الزام لگاتے کہ مفتی صاحب حکومت کے پٹھو ہیں, حکومت کے خلاف بولتی ہیں. میرے تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے, آپ کی فیملی چھوٹی ہے, میری فیملی بڑی, آدھا سندھ تو میری فیملی سے بھرنے والا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں تو خود بھگت رہا ہوں بھائی. لائٹ گئی ہے اس دن یار, ہم نے تو صبح مدرسے جانا ہوتا ہے, لائٹ گئی ہے, میں جو پسینوں میں ہم ڈوبے ہیں, میں نے گھر والوں سے کہا جنریٹر چلاؤ, گھر والوں نے کہا وہ کھینچ رہے ہیں جنریٹر نہیں چل رہا. کیوں؟ گیس نہیں آ رہی. تو میں گورنمنٹ کو فیور کروں گا کیا؟ میں پاگل ہوں بیٹھ کے؟ مجھے خدا کی قسم پاکستان سے محبت ہے, حکومت پاکستان سے بالکل بھی نہیں ہے, اس خوش فہمی میں نہ رہے. لیکن میں کہتا ہوں یار, حکومت کی غلط کاریوں کی سزا اسٹیٹ کو, ریاست کو مت دو. سمجھ رہے ہو؟ حکومت کی ظلم کی سزا اسٹیٹ کو مت دو. ایسا کوئی کام نہ کرو کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں. بھائی ہمارا ملک ہے, بچانا بھی ہم نے ہے, بنایا بھی ہم نہیں تھا, بچانا بھی کس نے ہے؟ ہم نے. ظالم حکومت کبھی آتے ہیں, کبھی اچھا آئے گا, کبھی برا آئے گا. تو جو پازیٹو وے میں کام ہو سکتا ہے وہ لازمی کرو, چپ کر کے نہیں. میں لیکن پازیٹو وے میں کام کرو, ایسے جذباتیت سے کام نہ کرو کہ لینے کے دینے پڑ جائے. یہ ہمارا موٹیو ہے, اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ ایک فوجی آیا, کل کی بات ہے, کہہ رہا ہے میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں, میں ایسی ملک میں نہیں رہ سکتا جس میں یہ ہو فلانا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے, تیرا کام ہے بارڈر کی حفاظت کرنا, یہ انتہائی مبارک کام ہے. اگر یہ استعفے دو گے تو آگے کون گھسائے گا؟ پھر بارڈر انسیف ہوگا, انڈیا گھس کے کھا جائے گا ہم لوگوں کو. تو تم ملک کو کیوں سزا دے رہے ہو بھائی؟ اگر تمہیں کسی جرنیل سے اختلاف ہے, کسی فوجی سے, تمہیں آفیسر سے اختلاف ہے, تو اسٹیٹ کو کیوں سزا دے رہے ہو اس کی؟ اس کو میں نے اتنا موٹیویٹ کیا, میں نے کہا خدا کے بندے, جہاد ہے یہ ملک کی حفاظت کرنا, بارڈر کی حفاظت کرنے میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کیا؟ ہاں, ہم کبھی نہیں کہتے کہ تم سے اگر کوئی ظلم کروا رہا ہے 100% یقین ہے کہ ظلم ہے, تو پھر کبھی بھی نہیں بات مانی جائے گی, کسی آفیسر کی نہیں مانی جائے گی اگر وہ, لیکن یقین ہو کہ 100% ظلم ہے. بعض دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ظلم ہے, حقیقت میں ظلم نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اگر 100% ناجائز کام کروایا جا رہا ہے تو پھر تو اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن بارڈر کی حفاظت کرنے میں کون کہہ سکتا ہے کہ یار؟ تو عجیب دماغ میڈیا نے جو ہے نا وہ اتنی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے دلوں میں اسٹیٹ کی نفرت پیدا کر دی ہے بھائی. مشکل حالات میں ہی ملک سے محبت کرنا. جب پاکستان اگر بالفرض اسٹیبل ہو جائے, نوٹ آنے لگیں, پھر سارے محبت کریں گے ملک سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جب ابا پیسے والے ہوتے ہیں نا تو سب کو ابا سے محبت, غریب باپ سے محبت کرو پھر مسئلہ ہو. تو ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. ہم کہتے ہیں پاکستان کو سے محبت کرو, پاکستان کو بچانے کی فکر کرو, پازیٹو وے میں جو بھی طریقہ اختیار کرو گے فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ شدت پسندی کی طرف گئے, تو اگر آپ لوگ کے ہاتھ میں اسٹیٹ آ جاتی ہے اس طریقے سے تو بہت اچھا ہوگا یار, میں کہتا ہوں. لیکن آئے گی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ کرو گے, اوٹ پٹانگ حرکتیں کرو گے, اس سے آپ کو 5 روپے بھی نہیں ملیں گے. لیکن اب ان کے جتنے ماننے والے کہہ رہے ہیں قائد تو کیا ہے, زندہ باد. قائد کیا ہے؟ زندہ باد. یہ ہوتی ہے سیاست. یہ سیاست نہیں ہے بھائی, یہ کچھ اور ہے. تو بین الاقوامی طاقتیں کیا کریں گی؟ تم سے جہاد کے نام پہ ملک میں بم دھماکے کروائیں گی, تم سے جہاد کے نام پہ نظام تبدیل کرو, ہم اس نظام کو برداشت نہیں کر سکتے, یہ کر دو وہ کر دو. اس کے بعد تم سمجھو گے کل اسلام آباد پہ ہمارا قبضہ ہوگا اور ایک مضبوط خلافت عثمانیہ دوبارہ سے قائم ہو جائے گی. اس سے کخ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. جو رہے سہے ہیں نا اس سے بھی جائیں گے, گلیوں میں خون بہے گا لوگوں کا. تو حکومت کے خلاف احتجاج کرو, لیکن مسلح کہ ہم خلاف ہیں. باقی جو احتجاج اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کہ ہم ظالم حکومت کے خلاف, احتجاج کے خلاف نہیں ہے. آپ جو پازیٹو وے میں کر سکتے ہو کرو, لیکن ملک میں افراتفری نہ پھیلاؤ, انارکی نہ پھیلاؤ ملک میں. اس سے ملک, ان حکمرانوں کا 2 ٹکے کا نقصان نہیں ہے. آپ جب توڑ پھوڑ کرتے ہو تو آپ کا کیا خیال ہے وزیر اعظم اپنی جیب سے وہ سڑک بنائے گا بھائی؟ آپ نے مزدہ جلا دی, رکشے جلا دیے, گاڑیاں توڑ دی, تو یار رکشے والے کا بیچارے کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا.
حکومت کی جیب سے کچھ بھی نہیں جاتا. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی جیب سے کوئی وزیر اعظم ریپیئرنگ کروا رہا ہو کنٹری کی. بھائی وہ پھر IMF سے قرضے لے گا اور وہ چند دنوں کے بعد اتر جائے گا, ہم قرضوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے. تو ابھی کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا, وہ بڑا اچھا احتجاج ہو رہا تھا. ایسے پرامن طریقے سے احتجاج کرو, روڈ پہ آ کے نا آرام سے تمیز سے بیٹھ جاؤ. بولے تمہارا باپ جب تک بجلی نہیں دے گا اس وقت ہم روڈ سے اٹھیں گے نہیں. تو دے گا, ان کا باپ بھی دے گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ یہ والا احتجاج تو کرو. کر نہیں رہے ہیں لوگ. کراچی کی عوام ایسی سست ہو گئی ہے نا کہ ان کو جتنا مرضی نچوڑ لو, انہوں نے پرامن احتجاج بھی نہیں کرنا. اب جو ڈاکوؤں کا جو راج ہے اس پہ بھی تو احتجاج ہونا چاہیے نا. آپ روڈ پہ آگے بیٹھ جاؤ بھائی, دھرنے مار کے بیٹھ جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایسے بیٹھ جاؤ کر کے اپنا شربت وربت نیمبو ویمبو گلا کے نا سبیلے لگا لو. بولو جب تک کراچی میں یہ خون گرنا بند نہیں ہوگا ہم روڈ سے ہٹیں گے نہیں. تو انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. گورنمنٹ کو پتا ہے یار روزانہ ان کی گلیوں میں 6 بندے بھی مارتے رہو, بس تعزیت کے لیے چلے جائیں گے. کہ تو آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں کل ہمارا مر گیا تھا, آج آپ کے یہاں مر گیا. اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے. صبر میں اللہ نے بہت ثواب رکھا ہے. تو پتا ہوتا ہے حکومت کو یہ اس سے آگے ہلنے والی قوم نہیں ہے. تو پرامن احتجاج کرو لازمی, ہم اس میں آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیکن ہونا پرامن ہی چاہیے. جلا دیا, ٹائر جلا کے اس کی دکان جلا دی, او بھائی اس سے گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوگا, اس سے نقصان کنٹری کا ہوگا, میرے اور آپ کا نقصان ہوگا. یہ کام مت کرو. سمجھتے ہو؟ یہ کیا ہے کہ نیگیٹو سوچ کا خاتمہ کیسے کیا جائے, یہ بہت اچھا سوال ہے. آج ہر وقت منفی 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 سوچ کے ہماری کھوپڑی خراب ہوتی جا رہی ہے. تو تھوڑا سا اچھی چیزیں سوچنا شروع کر دو. دیکھو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ کیا کیا صحیح ہو رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ کے الفاظ تو میرے ہیں, ان کے نہیں ہیں. کیا کیا؟ اب جیسے لوڈ شیڈنگ ہے نا, گورنمنٹ کی کوئی میں فیور نہیں دے رہا, گورنمنٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو احتجاج پرامن ریکارڈ کروانا ہے وہ کرواؤ, آپ دھرنے بھی دو اور یہ سب کچھ کرو, لیکن وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. اب ہمارا کام تو صبر ہے نا, وہ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا لائٹ کب جا رہی ہے, ہم نے دیکھ رہا ہے آج دن میں 3 دفعہ پنکھا چلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. میں آپ کو سس نہیں بنا رہا کہ آپ حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں, میری بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں. گورنمنٹ کے خلاف جو احتجاج کرنا ہے نا, جو گورنمنٹ نے بجلی چھینی ہوئی ہے وہ کریں آپ, لیکن جب تک نہیں ہو رہا ٹھیک تو صبر کیسے کریں؟ تو صبر کے لیے یہ سوچیں کہ آج دن میں 3 دفعہ پنکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھا ہے. آج ہمارا اتنا پسینہ نکلا جس کی وجہ سے اتنا فیٹ ہماری باڈی سے کم ہوا جو ہم کئی سالوں سے کم کرنا چاہ رہے تھے. میں تو یہی سوچتا ہوں, اتنا پسینہ نکل گیا تو دیکھو کیسی ڈائٹنگ خود بخود قدرت کی طرف سے ہو گئی. کیا خیال ہے؟ یہ فائدہ ہے. تبھی تو میں گرمی کے فضائل پر بیان کیا تھا آپ لوگ کو تھوڑا سا حوصلہ دلانے کے لیے. اتنے فائدے مند ہے یقیناً پسینہ نکلنا, اتنا پسینہ نکل گیا ہمارا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سوچا کریں. تیسری چیز یہ سوچا کریں کہ بھائی آج الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہم نہیں مرے. یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے, آج کا دن بھی آپ کا گزر گیا کراچی میں رہ کے اور آپ نہیں مرے. کسی نے آپ کو بم دھماکے میں بھی نہیں اڑایا اور آپ کو گولی سے بھی نہیں اڑایا. آپ بس میں گئے آئے, بٹوا تھا, اور اگر بٹوا گم جائے, پرس چوری ہو جائے تو پرس چوری ہوا ہے الحمدللہ, شلوار کا ناڑا چوری نہیں ہوا, ورنہ وہ ناڑا بھی کھینچتے ہیں. بالکل عزت محفوظ رہ گئی, دولت تو آنے جانے والی چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جب کچھ دن پریکٹس کرنی پڑے گی, اس کے بعد بےزتی فیل ہونا ختم ہو جائے گی. بےزتی فیل ہونا کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو خوش ہو جائیں. یہ تو میں ایک مذاق میں سمجھا رہا ہوں, لیکن مقصد یہی ہے کہ اچھی چیزیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں تو ان کو سوچا کرو. جب کچھ دن سوچنے کے عادی ہو جاؤ گے نا تو پھر انسان خود ہی پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتا ہے. نیچر بھی ہوتی ہے. دیکھو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, اب تو بوڑھے ہو گئے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر برے آدمی میں بھی اچھائی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے خاندان میں وہ مشہور ہیں کہ یار اس آدمی کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی ہم نے. یہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا نا تو وہ کیا کہیں گے, یار اصل میں غربت اتنی ہے, بیچارے نے کیا کر لاتا, تو وہ اس کو بھی فیور دے رہے ہوں گے.
مجھے یاد ہے میں بچپن میں اسکول میں میرے نمبر کم آئے, میں چوتھی کلاس میں تھا, میرے نمبر کم آ گئے. اب مجھے تھا میرے گھر والے نے مجھے ڈانٹیں گے, تو وہ ہمارے رشتے میں دور کے چچا لگتے ہیں, تو وہ ان کو جب پتا چلا, اچھا سب میں میری بےزتی ہو رہی ہے نا, سب کہ یار نمبر کم آئے ہیں اس کے. اچھا نمبر کم آ کے بھی سیکنڈ آیا تھا میں, تو نمبر کم ہے, مجھے بےزتی فیل ہو رہی ہے, بھائی بھی, والدہ بھی, والد بھی, سب. وہ آئے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا نمبر کم کیوں ہے. میں نے کہا اسکول میں پڑھائی نہیں ہے. تو وہ مجھے فیور دینے لگے, اسکول میں پڑھائی نہیں ہوگی تو نمبر کیا ہوں گے, تو اس کا قصور. مجھے لگا یار ایک ہی بندہ ہے جو مجھے حوصلہ دے رہا ہے, ایک ہی بندہ ہے, وہ ان کی عادت ہے یہ. بعض لوگ اللہ نے بنائے ایسے ہیں, حالانکہ ان کو کوئی ٹریننگ نہیں لی انہوں نے, کہیں سے تربیت نہیں کی انہوں نے, بس وہ ہر چیز میں نا پازیٹیوٹی. اور بعض لوگ بالکل اس کے الٹے ہوتے ہیں, ان کو کوئی اتنا بڑا کیڑا تو نہیں کہنا چاہیے مسجد میں, کیا کہہ سکتے ہیں, یعنی انسینٹ, وہ کیا ہوتا ہے, انسیکٹ, سوری. تو یعنی یہ بھی مناسب نہیں, مسجد میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بھال جو بھی تھا ان کو, بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز میں بھی کیڑے ہی نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. وہ حکیم کا لطیفہ پھر یاد آ رہا ہے مجھے. ایک حکیم ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتا تھا, جو بھی جا رہا ہے بھائی پیٹ میں کیڑے ہیں, پیٹ میں کیڑے. لوگوں نے کہا یار کوئی اور بھی تو نزلہ زکام کھانسی, بس انہوں نے کہا یہ کیڑے ختم ہونے چاہیے. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, پھسلا, گرا, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم کے پاس لوگ لے کر آئے, ہڈی جوڑی حکیم نے اور کیڑوں کی دوا دے دی. لوگوں نے کہا اس کا کیڑے سے کیا تعلق ہے. حکیم نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا. تجھے یار درخت پہ چڑھنے, بندروں کا کام ہے درختوں پہ چڑھنا, کیا خیال ہے بھائی؟ انسان کا کام تھوڑی ہے, تو پھل توڑنا ہے ڈنڈے سے لے کے توڑ لے یار تو. اس نے کہا اگر اس کو کیڑوں کی دوا نہیں دی نا یہ دوبارہ چڑھے گا, تو اس کے ٹانگ کی ہڈی سے زیادہ علاج کس کا ضروری ہے؟ کیڑوں کا علاج. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کی عادت ہے ہر پازیٹیو چیز میں بھی کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی اچھی تقریر سنی تو تعریف کرنے کے بجائے اب اصل میں یہ منجن بیچ رہا ہے. جو ایک ہے وہ سرکار جو ہے نا, اس کا یہی کام ہے, کوئی بات کرو اب اصل میں تو ان کے مفاد ہیں, اب اصل میں تو یوں ہے, اب اصل میں تو یوں ہے. بھائی تم کیا کیڑوں کی دکان کھول کے بیٹھ گئے ہو؟ ہر شخص میں تمہیں کیڑے ہی نظر آ رہے ہیں, ساری دنیا اتنی بری نہیں ہوتی. تو بیلنس ہونا چاہیے یار, اتنا پازیٹیو بھی نہیں کہ چور چوری کر کے بھاگ رہے ہیں آپ اس کو فیور کر رہے ہیں, جانے تو بیچارہ غریب ہے. تو بھائی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ چوریاں کرنا شروع کر دے. تو اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو اچھی بات کر, ہم ظاہر کے مکلف ہیں بھائی, ہم باطن کے دل کے مکلف نہیں. اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی بات کی اس نے. یوٹیوب پہ بھی جب کوئی کلپ آیا کرے, کوئی اچھی بات کیا کرے, آپ نے کیا کہنا ہے؟ ویل ڈن, بہت اچھا بھائی. اب اس کو, اب ایک دیکھو ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے, بعض لڑکیاں ہوتی ہیں دوپٹہ نہیں ہوتا ان کے سر پہ, ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں, بات بڑی خاندانی بعض دفعہ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو جتنی برائی ہے نا اتنی کرنی چاہیے. لوگ کیا کرے تو تم پردہ کرو, تم یہ کرو, تم وہ کرو, تم ایسی ہو, تم بغیرت ہو. یار یہ موقع نہیں ہے, جو بات اس نے کی ہے آپ اس پہ اس کو اپریشیٹ کر لو, پھر آپ نیچے لکھ دو کہ بہن اگر آپ پردہ بھی کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے. اس کا مطلب آپ ہر چیز کو پھر اس کا حق. بعض عورتیں عورت ہو کے مردوں کے حقوق پہ بات کر رہی ہیں یوٹیوب پہ, گھر جوڑنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور عورتوں نے ان کو گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں الگ, حالانکہ وہ عورت ہو کے مرد کے حقوق پہ, اس لیے کہ بھائی سب چیزیں مردوں نے نہیں ٹھیک کرنی, کچھ خواتین کو اپنے آپ کو بھی سدھارنا پڑے گا. وہ ایک سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. عورت جب یہ بات کرے گی تو زیادہ سنا جائے گا. تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ یار اس کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی چلو اصلاح کی بات کی ہے, نیچے ہو تم تو پردہ نہیں کر رہی. یہ بات ٹھیک ہے, پردہ نہ کرنا گناہ ہے, لیکن ہر بات ایک موقع کے مطابق ہوتی ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. نیچے ایک تھوڑی سی لائن لکھ دیں کہ بہن اگر پردہ کر لو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے. ابھی وہ جہلم والی سرکار کا میں تذکرہ کرتا نہیں, لیکن کل سے نا ایک کلپ بہت سامنے آ رہا ہے میرے نا, اس میں ایک لڑکی پیچھے پڑ گئی ہے جہلم والی سرکار کے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹک ٹاک پہ نا آج کل. وہ لڑکی جہلم والی سرکار کی قرآن پڑھنے کی غلطیاں نکال رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ غلط پڑھ رہے ہیں, دعوے یہ کر رہے ہیں کہ میں امام حرم کی بھی غلطیاں نکال سکتا ہوں, اور خود قرآن غلط, یہ غلط, یہ غلط, اتنی غلطیاں اس نے نکالی ہیں. تو اب جہلم والی سرکار یہ تو کر نہیں سکتی کہ اس کے خلاف ایسے ری ایکشن ریکارڈ کروائیں جیسے کراچی کے مفتی کے خلاف, کیونکہ بہرحال ایک ہماری سوسائٹی میں عورت کا ایک احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو اب جہلم والی سرکار کے شاگرد بجائے اس کا دلائل سے جواب دینے کے نا,
کیا لگے قرآن کی پردے والی آیتیں لکھ لکھ کے سورہ حجاب کی آیت, اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے. بھائی صاحب سب کو پتا ہے اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے. ابھی وہ جس چیز کو فوکس کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ امام حرم کو بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, 99% علماء قرآن غلط پڑھتے ہیں, اور آپ ایک آیت غلط نہیں پڑھ رہے, غلط پہ غلط پڑھتے چلے جا رہے ہیں, ترجمے غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ابھی اس کا جواب دیں, دوپٹے والی آیتیں کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, وہ ہم اس کو بتا دیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہر فین نے کلپ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو بہن عورت کو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے, عورت کو پردہ کرنا چاہیے, عورت کو یہ کرنا چاہیے.